پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم آج بات کر رہے ہیں کہ پرفتن دور میں بچوں کو صالح کیسے بنائیں، اور الحمدللہ ایک اور مہمان کرن ڈوگر صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. کرن، میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں. استاذہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، ابھی آپ نے روشنی بھی ڈالی، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ خاندانی ماحول کا بچے کے اخلاقی اقدار پہ کوئی اثر ہوتا ہے؟ ابھی جس طرح ہم بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ماں باپ تو امپیکٹ کرتے ہیں ٹریننگ میں، لیکن کیا خاندانی ماحول پہ کوئی اثر ڈالتا ہے بچے کی اچھی یا بری پرورش میں؟ فائزہ، یہ بڑا آبویس ہے ماشاء اللہ، جیسے آپ نے سوال کیا، اور بڑا ضروری بھی ہے نا. تو آبویس اس لحاظ سے ہے کہ ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ خاندان کے درمیان رہنے کے لازمی طور پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اچھے یا برے. دو ڈاکٹرائنز ہیں نا سوسائٹی میں جو بہت زیادہ چلتی ہیں. جی ٹھیک ہے، ایک تو بہت حق میں، ایک بہت خلاف ہے. وہ بے شک خلاف رہیں یا حق میں رہیں، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن اثرات ہوتے ہیں. جی ڈیفینیٹلی. اس سے آپ یعنی اسے ڈینائی نہیں کر سکتے آپ. تو بات یہ کہ میں یہ دیکھتی ہوں، اور یعنی میں اس چیز کو ہر ایک کی آبزرویشن ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ آبویس بھی ہے بات. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ماں اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے نا، ماں باپ، لیکن بچوں کی جو تربیت نانا نانی یا دادا دادی کرتے ہیں وہ ایکسپیرینس کی بنیاد پر کرتے ہیں. اور وہ زیادہ جس خاندان میں بڑے موجود رہتے ہیں وہاں پر بچوں کی تربیت میں زیادہ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کے اندر وہ ہمبلنس ہوتی ہے جو نئے پیرنٹس میں نہیں ہوتی. ان کے پاس وہ تجربات ہوتے ہیں، زندگی میں ناکامیاں کامیابیاں ان سے انہوں نے سیکھا ہوتا ہے. تو وہ اچھے اخلاق سکھانا چاہیں تب بھی، اور برے اخلاق سکھانا چاہیں تب بھی ان کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں. ایون جب کوئی یعنی بڑی فیملی میں رہتا ہے، جوائنٹ فیملی میں، بہت سارے مسائل کے باوجود یہ ہے کہ جیسے ایک بچے کو کوئی ایک فرد سکھا رہا ہوتا ہے، اور ایک بچے کو مختلف لوگ جو اس کے اوپر امپیکٹ ڈال رہے ہوتے ہیں. اگر ایک صالح خاندان ہے تو صالح خاندان بچے کو ایک گرفت میں ضرور لے لیتا ہے. اور یہ ہے کہ کبھی کوئی کہانی سنا کے، کبھی کسی سے محبت کا اظہار کر کے، کہیں کھانا کھاتے ہوئے، کہیں تفریح پہ جاتے ہوئے، کہیں کوئی اور کام کرتے ہوئے، دن رات میں کنٹینیوس یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ مشترکہ خاندانی نظام میں تو کنٹینیوس تربیت ہے، کنٹینیوس اخلاق بدلنے کا ایک معاملہ جاری رہتا ہے. اور جس وقت اگر ہم یعنی اکیلے ماں باپ کو دیکھیں تو وہ تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں آخر 24 گھنٹے میں کوئی ہمارا بھی تو وقت ہے. ماں باپ کا وقت، اگر ماں باپ یہ محسوس کریں کہ ہم تھک رہے ہیں، تو ساتھ ہی یعنی خاندان میں چچا چچی ہے، یا پھپھو ہیں، یا کوئی اور دادا دادی ہیں، یا اسی طرح سے ننیالی خاندان ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے اثرات پھر مرتب ہوتے رہتے ہیں، جو اس ذمہ داری کو اس دوران قبول کر لیتے ہیں، اور بچوں کو جو ہے وہ ایک صحیح ٹریک پہ چڑھانے کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں. ایک اور چیز جو میں سمجھتی ہوں کہ جیسے فرض کریں کہ خاندان میں جیسے بڑے لوگ موجود ہیں، اور ماں باپ کے برابر کے بہن بھائی بھی ان کے موجود ہیں، لیکن یہ کہ خاندان میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ چچا کے بچے جو ہیں وہ بڑے ہیں، یا پھپھو جو ہے وہ تھوڑا سا کم سن ہے. اچھا، وہ بچوں کے مزاج کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بچے اس دور میں کن کن چیلنجز سے گزرتے ہیں اور کیا صورتحال پیش آتی ہے. تو بچوں کے ساتھ دوستیاں ہو جاتی ہیں، دوستی میں بہت ساری چیزیں سکھائی جا سکتی ہیں. صالح خاندان ہو تو اچھے اخلاق کی نشو و نما زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، اور اگر صالح خاندان نہ ہو تو نیچرلی بچوں کے بگڑنے کے چانسز بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. صحیح، دونوں باتیں موجود ہیں. صحیح، جزاک اللہ خیر. کرن جی، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، بچوں کی تربیت کرتے ہوئے کیا چیزیں جو خصوصی طور پہ ذہن میں رہتی ہیں، اور اسپیشلی ان کو صبر و استقامت سکھانے کے لیے آپ کس طرح سے کوشش کرتی ہیں؟ اچھا فائزہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ایک مدر کا رول ہے نا، بینگ اے مدر، یہ ایک بڑا مشکل رول ہے،
کیونکہ جتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا ہے نا، وہ جو ہم حدیث دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جب کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ کون مستحق ہے میرے حسن سلوک کا، تو آپ نے 3 دفعہ ماں کا ذکر کیا اور 4تھی دفعہ اپنے باپ کا. تو مجھے ایسا لگتا ہے جتنا درجہ زیادہ ہے نا، اتنی رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہے اور مشقت بھی زیادہ ہے. جی اتنا ہی پھر وہ جو جواب دہی ہے اللہ کے حضور وہ بھی زیادہ ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو مدر کا رول ہے نا، اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے. پیرنٹس کو نا اس کو سیکھنے کی بھی بہت ضرورت ہے کہ کیسے ہم ایک بچے کا براٹ اپ کریں. کیونکہ ہم ایک اسکول ٹیچر بھی اگر کسی اسکول میں اپوائنٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک کورس کرتے ہیں یا ورک شاپس وغیرہ ہوتی ہیں تب وہ جاتے ہیں. تو اتنا بڑا جو رول ہے نا ایک نسل کی پرورش، اس کے لیے بھی پیرنٹس بننے سے پہلے جو ہے وہ کورس ضرور کرنا چاہیے کہ انہیں یہ رول کیسے پلے کرنا ہے. الحمدللہ میں بہت لکی رہی اس معاملے میں کہ میرے بچے جب چھوٹے تھے تو میں نے اس وقت جو پیرنٹنگ کے لیکچرز تھے استاذہ کے میں نے وہ سنے تو مجھے بہت اس سے ہیلپ ملی. اور بچوں کو جیسے ہر لحاظ سے ان کی تربیت کرنے میں مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا. جیسے مجھے یاد ہے ہم کراچی میں تھے ایک دفعہ، تو بہت چھوٹا تھا میرا بیٹا، آلموسٹ وہ 4 ایئرس کا ہوگا. تو ہم ایک جگہ کھانا کھا رہے، کہیں انوائٹڈ تھے ہم. تو وہاں یوزلی یہ ہوتا ہے نا کہ ہوٹلز میں کوئی ایک سنگر بھی موجود ہوتا ہے. تو میرا بیٹا حالانکہ بہت چھوٹا تھا اور وہ مجھے مسلسل آ کے کہہ رہا ہے کہ ماما یہاں میوزک ہے، یہاں میوزک ہے نا. تو میں اسے کہہ رہی ہوں بیٹا صرف اگر ہم نہیں سننا چاہتے نا تو یہ باقی سب سننا چاہتے ہیں، صرف ہمارے کہنے پہ بند نہیں کریں گے. لیکن اب پتہ نہیں جس طرح بچے کھیل رہے ہوتے ہیں مجھے نہیں اندازہ ہوا کہ وہ کہاں جا رہا ہے. تھوڑی دیر بعد نا اس ہوٹل کا مینیجر آیا میرے پاس، ہمارے پاس ہماری ٹیبل پہ، اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کا بچہ ہے. میں نے کہا جی یہ ہمارا بچہ ہے. کہتے ہیں اس نے مجھے آگے کہا ہے کہ آپ یہ میوزک بند کروا دیں، یہ شیطان کی اذان ہے. تو وہ کہتے ہیں میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ یہ پیرنٹس کون ہیں اس کے کہ جنہوں نے سکھایا بچے کو. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک ماں جو ہے نا وہ دین سیکھ لیتی ہے نا تو بچوں کے اندر خود بخود ہی وہ دین جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. جی اس کے لیے باقاعدہ اس کو کوئی لیکچرز بچوں کو دینے کی. ابھی آپ لوگوں نے ایک بڑی اچھی پریکٹس کی، مطلب میں بڑا اس بات پہ ہم سب سوچ بھی رہے تھے اور یہ ایڈمائر بھی کر رہے تھے کہ آپ کے خاندان میں 7 8 9 بچیوں نے ماشاءاللہ حفظ کیا اور آپ نے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ان سارے بچوں کو جو ہے وہ عمرے پر بھیجا ہے اکٹھے، اور کچھ بڑے ان کو لے کر گئے. تو میں سمجھتی ہوں جب آپ ان کے لیے یہ خوشیاں بڑی بنا دیتے ہیں اور اس چیز کی اپریسیشن بھی کرتے ہیں، یہ کس طرح کا مومنٹ ہوتا ہے؟ کیا یہ مل کے خاندان سوچتا ہے اس طرح کی باتیں؟ کیونکہ بہرحال یہ بہت جو جیسے ابھی استاذہ سے آپ بات کر رہے تھے نا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بچوں، اس میں لوگوں کو لگتا ہوگا کہ نقصانات ہیں، لیکن مجھے تو بہت فائدے لگے. بالکل یہ بات کرنے کی جیسے ضرورت ہے. میرے جو بیٹی ہے جب وہ بہت چھوٹی تھی، ابھی وہ ناظرہ قرآن پڑھی تھی، تو میں نے اسے ایک دفعہ بھی نہیں کبھی کہا زندگی میں کہ آپ نے حفظ کرنا ہے. اس نے خود سے ہی، اس کو شوق تھا کیونکہ اس کے جو پھپھو تھی گھر میں دونوں وہ حافظ قرآن تھی، تو وہ ایک اس کا خود ہی ذہن بن گیا کہ میں نے بھی بڑے ہونا ہے تو میں نے حفظ ضرور کرنا ہے. ماشاءاللہ. اسی طرح جب میری بیٹی حفظ کر رہی، لیکن ماں کا رول پھر بھی بہت امپورٹنٹ رہتا ہے کہ وہ اتنا آئیڈیلائز تو ہونے دے. اگر وہ آئیڈیلائز نہ ہونے دے تو کس طرح سے کسی بچے کا دل چاہ سکتا ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہاں بالکل. تو خیر وہ ماشاءاللہ جیسے بڑی انکریجمنٹ پیرنٹس کی طرف سے تو ہوتی ہے، اور ایک سب سے بڑی اچیومنٹ بھی یہی ہوتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک بچہ اسکول میں 15 سے 20 سال پڑھتا ہے اور اگر وہ 3 سال یا 2 سال قرآن کے لیے لگا لیتا ہے نا تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور یہ ایک ٹیبو کے پہلے جی سوری یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. جو بچہ حفظ کرنا سیکھ لیتا ہے وہ صبر کرنا بھی سیکھ جاتا ہے. جی بالکل. یعنی اس ماحول میں کنٹینیوس لرننگ بھی ہے اور پریشر ہے، اور پھر اسی طرح سے عمرہ کرنا، عبادات بہت صبر سکھاتی ہیں. اور استاذہ یہ والی بات کہ آپ اپنے بچے کے لیے ان معاملات کو خوبصورت اور بڑا کر کے دکھائیں. اگر آپ اس کو امپورٹنس نہیں دے رہے سوسائٹی میں، آپ اس کی برتھ ڈے زیادہ بڑی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ اس کی اور ایونٹ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس بات پہلے ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی یہ بات کہی جاتی تھی کہ جو بچہ ذرا زیادہ نکما ہے یا چلتا نہیں ہے نہ تعلیم میں نہ کسی چیز میں تو اس کو دین کی طرف ڈال دو. تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑی مثال، یہ بھی ایک مثالیں ہیں جو سامنے آنی چاہیے کہ ان خاندانوں میں جہاں بچوں کی کنٹمپریری ایجوکیشن کے لیے اتنی محنت کی جا رہی ہے تو وہاں ان کو دین بھی ان کے لیے ایک خواب بنایا جا رہا ہے کہ نہیں، قرآن کو حفظ کرنا یا اس کی تعلیم حاصل کرنا بہت بڑی سعادت ہے. اس کی سب سے زیادہ سیلیبریشن ہونی چاہیے. جی الحمدللہ. مجھے یاد ہے جب ہمارے بچے چھوٹے تھے تو یوزلی اسکولس میں جب بچوں کی برتھ ڈیز ہوتی ہیں تو کیکس اور گوڈی بیگز وغیرہ ٹیچرز بھیجتے ہیں.
تو میں جب بچے کوئی سپارہ اپنا کمپلیٹ کرتے تھے تو میں اس وقت بھیجا کرتی تھی کہ یہ گڈی بیگز یا کچھ ایسی سیلیبریشن بچوں کے لیے، اور ساتھ کچھ بکس بھی بھیج دینی تاکہ کوئی دعاؤں والی بکس کہ جو بچے جو ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں. تو یہ تو سب سے بڑی سیلیبریشن تو قرآن کی سیلیبریشن ہے، اس سے بڑی کیا سیلیبریشن ہو سکتی ہے. الحمدللہ. میں آج صبح ایک پوسٹ دیکھ رہی تھی، میں یہ نہیں کہتی کہ یہ کوئی بری بات ہے، ارشد ندیم صاحب ابھی ہمارے چیمپئن ایک نیزہ بازی میں وہ کر کے آئے ہیں، اتنا دنیا نے اپریشیٹ کیا، اور پاکستان کے ہر حلقے نے اور سب کچھ. اور ساتھ کسی نے ایک بچہ جو پچھلے دنوں 50 ممالک میں سے اکیلا پاکستان میں ون کر کے آیا تھا، تو وہ ایک کمپیریزن تھا. دیکھیں یہی خاندانی سطح پہ ہے کہ آپ کس چیز کو سیلیبریٹ کریں، اور یہی پھر معاشرتی سطح پہ بھی آتا ہے. بہرحال کوئی بچہ، ابو بکر اس بچے کا نام ہے، غالباً کم ہی لوگوں کو جانتے ہوں گے. آج بچہ ارشد ندیم کو ضرور جانتا ہے. تو استاذہ اس میں کیا بات ہوتی ہے کہ قومیں بھی اپنے ہیروز ڈیفائن تو کرتی ہے نا، اور اپنے بچوں کو خواب تو دکھاتی ہے. دیکھیں اگر کوئی قوم یہ چاہتی ہے کہ اس کے آنے والی نسلیں کھیل کود میں مصروف رہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ کھیل کود جو ہے وہ ہونے نہیں چاہیے. نیزہ بازی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے، تو یہ بہت عمدہ کھیل ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ نیزہ بازی کے مقابلے میں قرآن کتنا زیادہ عمدہ ہے. اگر کوئی قرآن کے مقابلے میں 50 ممالک میں ون کر کے اور لوگوں کو دنیا بھر کو حیرت میں مبتلا کر کے آئے، وہ بھی ہمارا اتنا ہی بڑا اعزاز تھا، اس کو بھی اتنے ہی بہت بڑا اعزاز تھا. لیکن اس کو ہماری گورنمنٹ نے، لوگوں نے کس طرح سے سیلیبریٹ کیا جانتا ہی نہیں. تو اس سے پتہ لگا نا کہ ہماری قوم کھیل کود میں مصروف رہنا چاہتی ہے، اور حکومتیں بھی کھیل کود میں ہی مصروف رکھنا چاہتی ہیں. تو بامقصد کام جو ہے اگر اس کے لیے بھی اسی طرح اپریشیٹ کریں سارے. میں یہ کہتی ہوں اگر اس ایونٹ کو بھی سیلیبریٹ کر لیا جاتا تو بچہ قرآن حفظ کرنا چاہتا، قرآن کے ساتھ متعلق ہو جاتا، جڑ جاتا. جب ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ خاندان ایک اکائی ہے کسی بھی معاشرے کا، تو الحمدللہ وہ خاندان جو ان چیزوں کے لیے کوشش کرے کہ اپنے بچوں کے لیے نیکی کو حسرت بنائے، نیکی کو ایک ایسا وہ چیز بنائے، تو الحمدللہ وہ بہت بڑی کوشش ہے. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ بچہ اب جو ہے نا وہ جیولن تھرو کے لیے جو ہے نا چھوٹی چھوٹی سٹکس اٹھا کے پھینک رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر وہ یعنی متاثر ہو گئے نا، امپریس ہوئے ان چیزوں سے. اور اگر قرآن کے مقابلے کو اس طرح سے دکھایا جاتا تو آج بچہ گلی اور اسکول میں یہی حفظ کرتا ہوا اور سناتا ہوا نظر آ رہا ہوتا. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ اہداف تو طے کرنے پڑتے ہیں قوموں کو، گول سیٹنگ تو کرنی پڑتی ہے کہ آپ قوم کو کس سمت میں لے جانا چاہتے ہیں. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ڈیبیٹس مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ چھڑنی چاہیے، کیونکہ جب آپ ہمیشہ کہتی ہیں جب آپ اپنی قوم اپنے ہیروز بدل دیں گے، اپنے بھی اور اپنے بچوں کے بھی، تو ڈیفینیٹلی ہم پھر اسی طرف ڈریگ ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں. کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ اب جو ہے نا وہ اب ہمارا مقصد کیا ہے، کس چیز کو اچیو کرنا اب ہمارا سب سے الٹیمیٹ گول بن چکا ہے. اچھا ویسے میں ذاتی طور پر آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر ڈفرینس آف اوپینین ہو، کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے. نیزہ بازی میں خود بھی اس طرح کے کمپٹیشنز میں حصہ لیتی تھی الحمدللہ. ایون دین میں کہتی ہوں ایک سٹک ہے نا، ساری قوم ایک سٹک کے پیچھے لگ گئی، ایک بال کے پیچھے لگ گئی. قرآن کے پیچھے کیوں نہیں لگتی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعلیمات کے پیچھے کیوں نہیں لگتی؟ زندگی کے پیچھے کیوں نہیں لگتی؟ اپنی زندگی کا مقصد ہماری قوم، ہمارے بچے کیوں نہیں سیٹ کر پاتے؟ اس لیے کہ ہماری حکومتیں، ہمارے ادارے اور ہمارے جتنے بھی ریاست کے بڑے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں کا گول سیٹ ہو. وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کا ذہن منتشر ڈیٹریکٹ رہے. آپ قطر کو دیکھیں، جب قطر نے فیفا کروایا تھا اور وہ کتنی بڑی مثال بنے تھے، وہ اسلام کے پریچرز بھی بنے تھے، ایمبیسیڈر بھی بنے تھے اس وقت، اور گیمز بھی کھیل رہے تھے. یعنی دنیا نے اس کو بھی بہت اپریشیٹ کیا تھا، پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا تھا قطر کے معاملے کو. لیکن بہرحال میں تو ہر دفعہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بھی مثال دیتی ہوں کہ جب آپ لوگوں اپنے بچوں کی نیکیوں کو ان کے لیے وہ بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی ہمیں ریاکاری سے بچائے اور تمام معاملات سے بھی، لیکن بہرحال یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کی خوشیاں ان کی نیکی کے اس سے سیلیبریٹ کریں. اساتذہ کچھ آن لائن سوالات بھی آ رہے ہیں. ایک زینت الطاف صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ السلام علیکم سارا استاذہ جی، قرآن ٹیچر ہوں اور میں جب چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں تو وہ فوکس نہیں کر پاتے، مجھے بتائیں کہ اس وقت کیسے سمجھاؤں کہ بچوں کو وہ قرآن پڑھنے کے لیے فوکس کریں. دیکھیں ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اصل میں یہ ایموشنل مینجمنٹ پہلے کرنی پڑتی ہے. آپ کسی کا پیشن تو بنائیں. آپ امپوز ڈسپلن کے تحت کوئی چیز سکھانا چاہیں گے
تو بچوں ادھر ادھر ان کی توجہ ہو جائے گی, ان کا گول ہی سیٹ نہیں ہوا, انہیں پتہ ہی نہیں ہم قرآن کیوں پڑھیں. ان کے اوپر آپ جبری ایک چیز لازم کریں گے تو بچہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جبر کو برداشت کر سکے, بڑے بھی نہیں کرتے. تو آپ کسی چیز کو کسی کے لیے حسرت تو بنائیے, اس کو یہ تو پتا ہو میں قرآن پڑھوں گا پھر کیا ہوگا, اور یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا ہے, نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہے. تو جب بچے کو یہ پتا ہے بس میں نے بزی رہنا ہے تو اس میں اسے کیا اٹریکشن فیل ہو رہی ہے. جب بچے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سکھائیں گے, جب رسول اللہ کی محبت سکھائیں گے, جب اسے پتہ ہوگا ان الفاظ میں میرے لیے کیا ہے اور یہ ہے کہ اس کا مجھے کیا نفع ہو سکتا ہے, تو نیچرلی ان کی کیفیت فرق ہو جائے گی. آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارے یہاں سٹوریز, ہم زبانی سٹوریز سناتے ہیں. ہماری پھوپھی جان تھیں جو ہمیں سٹوریز سناتی تھی, تو ہمارے لیے انتہائی وہ وقت امپورٹنٹ ہوتا تھا کہ کسی طرح سے وقت ملے کہ ہم پھوپھی جان کے پاس جا کے تو یہ سٹوری سن سکیں. اور ہر روز, یعنی ہماری پھوپھی جان نہیں کہتی تھی کہ آپ جو ہے وہ آؤ میں کہانی سناؤں, ہم ان کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے کہ سونے سے پہلے وہ ایک دفعہ میں کہانی سنا دیں. تو بچے کو تو ٹیچر کے پیچھے پیچھے ہونا چاہیے نا, کہ ٹیچر کسی طرح سے اتنا انسپائر کرے گا تو بچہ انسپائر کرے. اب یہ کہ یعنی ماحول پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, بچے کے اندر یہ چیز اراؤز کرنی ضروری ہے. تو اس میں مجھے یوں فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہم بچوں کو جو ہے وہ, یعنی ایسے بچوں کو نہیں دکھائیں گے, پھر اس کا رزلٹ نہیں دکھائیں گے تو بچے بھاگیں گے. تو اگر آپ ان میں چاہتے ہیں کہ ان میں دلچسپی پیدا ہو تو پھر اسی طرح سے دلچسپی پیدا کریں جیسے جنرلی پیدا کی گئی. آپ سوچیں سٹوریز جو ہم سناتے ہیں, جب ان کو بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کر کے بچوں کے سامنے لے کے آیا جاتا ہے, اور وہ جب چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں مختلف طرح سے اس کو کس طرح سے یعنی مناظر کے تحت دکھایا گیا, تو بچوں کا انٹرسٹ کتنا بڑھ جاتا ہے. بچے 100 دفعہ بھی کہانی پڑھنے کے باوجود پھر اس کہانی کو نکال لیتے ہیں, پھر نکالتے ہیں, کیونکہ انٹرسٹ انوالو ہے نا. تو قرآن میں انٹرسٹ انوالو کرنے کے یا بچوں کا انٹرسٹ پیدا کرنے کے طریقے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. جی بالکل, اور طریقہ بھی یہی ہے. ایک اور سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور ابھی بھی پوچھا جا رہا ہے کہ بچے بہت زیادہ پریشر میں ہیں بلنگ کی وجہ سے, اور سماجی اور معاشرتی پریشر, یہ پریشر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. ہر اسکول کا بچہ, کل میرے ساتھ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ ابھی وہ 9th کلاس میں ہوا ہے, اور اس نے کہا کہ میں 2 سال ایسے تھے میری زندگی میں کہ میں بالکل خاموش ہو گیا تھا. یہ 9th کلاس کا بچہ اپنا ڈسکرپشن دے رہا ہے کہ زندگی میں میرے 2 سال ایسے تھے کیونکہ مجھے اتنا بلنگ کیا گیا, اور اگر میں کوئی بھی اچھی بات کرنا چاہتا تھا یا کسی کو لڑائی سے روکنا چاہتا تھا یا لوگوں کے درمیان کوئی ایسی بات کرتا تھا تو مجھے بہت زیادہ یہ چیز فیس کرنی پڑی. اس نے مجھے بہت ڈپریس کر دیا, اور مائیں بھی یہ شکوہ کرتی نظر آتی ہیں کہ بچوں پہ بلنگ کا پریشر بہت زیادہ ہے. فائزہ بڑی گہری بات کی آپ نے, بہت بڑا پرابلم ہے بلنگ کا. میں یہ کہتی ہوں کہ جس قوم کے سیاستدان ایک دوسرے کی بلی کریں گے اس قوم کے بچے کیا سیکھیں گے, اور جس قوم میں تعلیمی اداروں میں اساتذہ ایک دوسرے کی بلی کریں گے, جس خاندان میں بڑے ایک دوسرے کے بارے میں یہ رویہ اختیار کریں گے, تو ظاہر ہے کہ آپ اپنے بچے کو آپ نے سکھایا کیا ہے. ماں کی گود میں بولنگ, خاندان میں بولنگ, نیبرہڈ میں, پھر آپ اوورآل دیکھیں تو جب اسکول میں جاتے ہیں تو سارے بچے ہی اسی طرح کے رویے والے ہوں, تو بچے سمجھتے ہیں کہ اصل میں ہیرو وہ ہے جو دوسرے کو بلی کر سکتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس اسکول میں کوئی بچہ بلنگ کرتا ہے, میں یہ کہتی ہوں اس تعلیمی نظام کو بند کر دینا چاہیے. اسکول چلانے کا کسی کا حق ہی نہیں ہے کہ اگر انسانوں کی اتنی تباہی اکر ہو رہی ہو. سر اس بات یہ بڑی اہم بات ہے, لیکن میں کہتی ہوں اس پہ اور تھوڑا, میں نے دینی اداروں میں دیکھا ہے کہ ٹیچر بچے کو اس کے سامنے بیٹھ کے ٹانٹ کر رہا ہے, یعنی ٹیچر بھی بلنگ کر رہا ہے انفارچونیٹلی. یعنی آپ کا پیئر پریشر تو ہے ہی ہے, لیکن اب میرے سے ایک آدھے دن پہلے کسی ینگسٹر نے بات کی اور وہ دین کی تعلیم حاصل کی, اور اس کے بعد اس کے سامنے بیٹھ کے کہ آپ نے تو وقت بھی ضائع کیا اور آپ نے ہمارا بھی, اور ہم نہیں چاہیں گے کہ آپ آئندہ کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھے بھی. یعنی مجھے کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی پھر اصلاح کا مارجن کدھر ہے, پھر مسلمانوں کو مسلمان بنانا کون سا بڑا کام ہے. فائزہ میں یہ ایک سوال کرنا چاہتی ہوں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو انسٹرکشنز دی ہیں، ایک سروے کرائیں پاکستان میں اوپر سے لے کے نیچے تک کہ وہ کون ہے جس کو یہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا ہدایات دی اور ہمارے نبی نے اس بارے میں کس طرح سے اصلاح کی تھی. کسی کو ضرورت ہی فیل نہیں ہوتی. آپ اگر اوورآل کیریکٹر دیکھیے نا تو کیریکٹر میں یہ بات نہیں ہے. لوگوں کو نہیں پتا کہ نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. کتنا زیادہ یہ مذاق اڑانا کبھی فیل ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے یہ کہا اس موقع پر جب انہوں نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو، تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. جسٹ امیجن اتنی بڑی جاہلیت ہے. ڈگریاں لے لیجئے، آپ پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لیں، رہیں گے تو جاہل ہی، پریکٹیکلی جاہل ہے اگر آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصول نہیں سیکھے. اور میں یہ کہتی ہوں چلیے آپ دین کے حوالے سے اگر پریشان ہوتے ہیں نا، مجھے یہ بتائیے یہ انسانیت ہے کہ ایک انسان اٹھے اور دوسرے انسان کو جینے کے قابل نہ چھوڑے، اسے ذہنی مریض بنا کے رکھ دے؟ کیا اس کے لیے سزائیں نہیں ہونی چاہیے؟ اب دیکھیں جیسے ہمارے یہاں فائر وال لگ رہی ہے، بلنگ کو روکنے کے لیے ممکن ہے بہت سارے آبجیکٹیوز ہیں، لیکن ایک آبجیکٹیو یہ بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کر دیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں سے باز آ جائیں کہ لوگوں کو جینے کے قابل نہیں رہنے دیتے. اختلافات ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ پیٹھ پیچھے کرو غیبت نہیں ہے، آپ سامنے کرو تانا نہیں ہے، بدگوئی نہیں ہے. تو مومن نہ تانا دینے والا ہوتا ہے نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے. سادہ یہاں تک حالات ہو چکے ہیں کہ اتنی صریحاً نافرمانیاں جن کو قرآن حدیث نافرمانی کہتی ہے اس کے بارے میں سمجھتے ہیں ہم نے تو یہ ویسے ہی بات کی تھی، ہمارا تو کوئی مطلب نہ تو اصلاح تھا نہ بگاڑ تھا، ہم نے تو ویسے ہی بات کی تھی. بات یہ ہے کہ ویسے ہی کا لفظ بتا رہا ہے کہ جاہلیت کی بنیاد پر کی تھی. تو بات یہ ہے کہ یعنی اسکولوں کے اندر جو بلنگ ہوتی ہے میں سمجھتی ہوں اس کے لیے پالیسی بننی چاہیے، لا بننا چاہیے، اس کی سزا ہونی چاہیے، عدالتوں میں سزا ہونی چاہیے، اسکولوں میں سزا ہونی چاہیے. اور اس کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کے لیے ٹیچرز کو اور باقاعدہ طور پر اس کے لیے اسکول انتظامیہ کو محنت کرنی چاہیے. کالج میں، یونیورسٹیز میں کتنے بچے ہیں جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور اب تو یہ تعداد اتنی بڑھ گئی. اور آپ یہ دیکھیں بین الاقوامی طور پر بلنگ منائی جاتی ہے 1 اپریل کو. آپ دوسرے کو پھول بنا کے سمجھتے ہیں کہ آپ نے کچھ شاندار کارنامہ انجام دیے، اور لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. ٹک ٹاک پہ دیکھیں، آپ یوٹیوب پہ دیکھیں، باقی جگہوں پہ. اب تو اس کا نام پرینک ہو گیا نا. جی مطلب آپ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر رہے ہیں تو اٹس پرینک. بہت ہی اہم ٹاپک ہے. اور پرینک کتنا لائٹ ورڈ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ زندگیاں تباہ کر دیتا ہے. استاد یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اس پہ ہم اور بھی بات کریں گے. کچھ سوالات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، تو میں کرن جی آپ سے اجازت چاہوں گی. بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا اور اپنا شیئرنگ کرنے کا. انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.